السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کو میں ایسے زیارت کروانے لایا ہوں جو ملک عراق میں شہر حلہ میں موجود ہیں۔ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں جنہوں نے صبر میں مثال قائم کی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کا بارگاہ پہ لے آیا ہوں۔ آپ کے پاس اللہ نے سب کچھ دیا تھا جیسا کسی کے پاس نہ تھا۔ سب سے زیادہ امیر اور اس دور کے سب سے دولت مند شخصیت تھیں۔ وہ بہت طاقتور تھے اور اس دور کے بڑے عزت دار انسان تھے۔ سب آپ کی بڑی ہی عزت کیا کرتے تھے اور اللہ نے آپ کو کئی اولاد سے نوازا تھا۔ پھر اللہ نے انہیں آزمانا چاہا اور وہ سب کچھ چھین لیا جو بھی عطا کیا تھا۔ ان کی ساری اولاد انتقال کر گئی۔ ان کی صحت شدید خراب ہو گئی، بیمار ہوئے۔ اس کے ساتھ کافی بیماریوں کی شکست میں آپ آ گئے اور ان کی ساری کھیت فصل جل گئے اور آپ پوری طرح برباد ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ اور سب لوگ بھی آپ سے اور آپ کی بیماری کی وجہ سے اور حالات زندگی پر سب نے رشتے دور کر کے سب نے ساتھ چھوڑ دیا اور سب نے آپ سے دوری اختیار کر لیا۔ اور آپ کی زوجہ جو شہزادی کی طرح رہا کرتی تھی، ایسے دور کو آیا کہ آپ کچھ پیسوں کے لیے اپنے سر کے بال بیچ کر روزگار کرتی تھی۔ یقیناً حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کو سلام۔ اور ایسی حالت 18 سال تک آپ پر لاگو رہی۔ پھر آخر حضرت ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی ساری دعائیں قبول کی اور آپ کو وہ سب پھر پہلے سے زیادہ عطا کر دیا اور ان سب نعمتوں سے نوازا جس سے آپ پھر پہلے کی طرح امیر ہو گئے۔ اس سے ہم کو یہ نصیحت اور سیکھ ملتی ہے، برے وقت میں شکایتیں کر کے اللہ کو ناراض نہ کریں، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لائیں اور اللہ رب ذوالجلال کو راضی کر لیں۔ اور اللہ نے چاہا تو ایک پل میں ہی حالات اور تقدیر بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ صبر کرنا کس کی بس کی بات نہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے جیسا صبر کرنے کی قوت عطا کریں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ زیارت آپ کرنے والے ہیں، یہ ہیں زوجہ نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ حضرت بی بی رحیمہ کا مزار پاک ہے، جو کہ حلہ شہر میں حضرت ایوب علیہ السلام کے روضہ شریف سے 15 سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اور یہاں پر 2 مقدس کنویں موجود ہیں، جس کا نام بیر شفا ہے، جو کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے منسوب ہے، اور دوسرا کنواں جو ہے حضرت بی بی رحیمہ زوجہ ایوب علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اللہ پاک نے ان دونوں بزرگوں کے نسبت سے شفا عطا فرمائی ہے۔ اور بی بی رحیمہ کے حوالے سے ایک مشہور واقعہ بھی سنا جاتا ہے، جس سے ساری خواتین کو ایک اچھا سبق سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ زوجہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کی نہایت خدمت گزار تھیں اور آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے دیکھتی تھی۔ آپ بھی اسی طرح صبر کرتی تھی اور شوہر کے مصائب سے متاثر نہ ہوتے ہوئے اور بار بار عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے امتحان سے گزارا، جس کا آپ کو پہلے کے واقعے میں سنا چکا ہوں، اس کے بعد بڑی تکلیف سے زندگی بسر ہونے لگی۔
शैतान जो नेक बंदों का दुश्मन है, ये सोचने लगा कि कोई ऐसी सूरत निकाली जाए कि बीबी रहीमा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के से अलहदा हो जाए। और वो इसी ताक में था कि उसने एक दिन जब बीबी रहीमा पानी लेने के लिए बाहर निकली, उनके रास्ते में एक निहायत ही बुजुर्ग ही की शक्ल में लेकर मिला। वह और पूछा, तुम कौन हो? आपने जवाब दिया, मैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हूँ, उनकी कनीज़ हूँ और इब्ने यूसुफ की लड़की हूँ। इस तरह आपने तारुफ किया। शैतान सुनकर कहा, ये यूसुफ की लड़की है, और अरे तुम्हारे खानदान तो एक बड़ा मुमताज़ खानदान है, तुम इस तरह इस जगह पर क्या कर रही हो? तो कहा, मेरे शौहर हजरत अय्यूब इब्तला में मुब्तला हैं और उस बंदे खुदा की हालत बहुत ही ख़राब है, उनकी खिदमत में मैं यहाँ पानी लेने आई हूँ। शैतान ने कहा, हाँ मैंने अय्यूब को देखा है, वो बहुत बीमार और तकलीफ़ में मुब्तला है, तो मैं तुम्हें एक मेहरबान की तरह हैसियत से एक सलाह देता हूँ कि तुम अय्यूब के करीब मत जाओ, उनकी खिदमत ना करो और किनारा कश होकर चली जाओ, वरना उन्हीं की तरह तुम भी बीमार हो सकती हो और वो दिन दूर नहीं तुम्हें भी इन सारी तकलीफों का सामना करना पड़े और तुम बर्बाद हो जाओगी। तब बीबी रहीमा ने कहा, मैं क्यों कर इनसे जुदाई इख्तियार करूं? वो नबी खुदा हैं और मेरे शौहर हैं, उन्होंने जिंदगी में हमेशा मेरा साथ अच्छे रहे और इनकी बर्ताव और निहायत ही अच्छी साबित रहे हैं, और इस हालत में मैं उनका साथ कैसे छोड़ दूं? नसीहत इंसानियत के लिए खिलाफ है। और ये कहकर बीबी रहीमा वहां से चली गई और घर पहुंचकर आपने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सारा वाक़या बताया और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बेझिझक कहा कि वो शैतान मरदूद है, वो तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहा है। और चंद दिन गुजरने के बाद फिर शैतान एक जवान हुस्न जमील की शक्ल में मिला और कहने लगा कि तुम अच्छी खासी जवान हो और इस तरह मारी मारी क्यों फिर रही हो? इन्होंने कहा कि मेरे शौहर अलील व बीमार हैं, मैं उन्हीं की खिदमत के खाने पीने की बंदोबस्त में निकली हूँ और कुछ मजदूरी के लिए निकली हूँ। तब फिर शैतान बोला, मैं तुम्हें तकलीफ में देखकर परेशान हूँ, मेरा एक मशवरा सुनो कि एक शहर में बड़ा रईस शख्स है, तुम चाहो तो मैं उससे आपकी शादी का इंतज़ाम करता हूँ और तुम अय्यूब से सुलह कर लेना। ये सुनकर बीबी वहाँ से चली गई और सारा वाक़या घर पहुँचकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सुना दिया। आपने ये बात सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये शैतान है और बार बार तुम्हें गुमराह करने की फिराक में है, और मैं भी आपसे ये हुक्म देता हूँ कि आप इस शैतान मरदूद से आप दूर ही इख्तियार करें और आप इससे होशियार रहें। उसके बाद 3 दिन गुजरने के बाद शैतान ने एक हकीम की शक्ल में बीबी से मिला और उसने गुफ्तगू करके कुछ दवा दिया और कहने लगा कि इस दवाई से आपके शौहर अय्यूब को काफी आराम मिलेगा। बीबी ने उस दवा को शौहर की अच्छी सेहत होने के ख्याल से खुश होकर उस दवा को लेकर फौरन दौड़ी अपने घर और हजरत अय्यूब की खिदमत में पहुंचकर सारा वाक़या बताया। और जैसे ही अल्लाह के नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस दवाई को देखा, फौरन ही कहने लगे कि ये दवा नहीं बल्कि शराब है, इसको फौरन फेंक दो। और आप उसको फेंक दिए और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीबी रहीमा से बोले कि आप इस शैतान से दूर रहें। बीबी ने कहा, मेरे आका मैं क्या करूं? उस शैतान ने अपनी शक्ल को बदलकर मिलता है। इन सब चीज़ों के बाद फिर भी बीबी रहीमा जो है अपने शौहर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में हमेशा ही मशगूल रहा करती थी। फिर कुछ दिन बाद
بی بی رحیمہ کو ایک دن بازار میں ایک عورت ملی اور کہا میرے سر پر بال نہیں ہے، کیا تم اپنے بال گیسو مجھے دو، اس کے بدلے میں تمہیں کچھ روپے دوں گی۔ آپ نے بے ساختہ کچھ گھر کے سامان خریدنے کے فراق میں اپنے گیسو کاٹ کر اس عورت کو دے دیے۔ اس میں بھی یہ شیطان کی چال تھی جو عورت کی شکل میں آیا تھا۔ وہ بال لے کر کچھ گاؤں میں لوگوں کو غلط سلط باتیں کہہ کر لوگوں میں ان کے خلاف بہکانے کی کوشش میں اس بال کو لیا تھا۔ پھر بی بی رحیمہ حضرت ایوب کے خدمت میں پہنچی اور سارا واقعہ انہیں سنایا۔ آپ نے شیطان کی چال کو پہچان کر کہا کہ بی بی رحیمہ میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ شیطان مردود ہے جو بار بار آپ کو بہکانے کی کوششیں کر رہا ہے اور آپ کو کمزور کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر شیطان نے اگلے دن کچھ عجیب صورت کے ساتھ گاؤں میں پہنچا اور لوگوں سے کہا میں چوتھے آسمان سے آیا ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں۔ لوگوں کو کہا اور لوگوں کو بہکانے لگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ان سے برا بھلا کہہ کر اور یہ کہنے لگا لوگوں سے کہ ایوب علیہ السلام پر اللہ کا قہر نازل ہوا ہے اور آپ کی بھلائی یہی ہے آپ سب ان دونوں میاں بیوی کو اپنے گاؤں سے دھکے مار کے نکال دو، ورنہ یہ قہر آپ سب پر بھی واقع ہوگا۔ اور اس طرح یہ باتیں سن کر لوگ حضرت ایوب علیہ السلام سے نفرت اور ناراضگی اور نافرمانی کرنے لگے۔ بی بی رحیمہ کو بھلا برا کہنے لگے اور ذلت دی۔ بی بی نے گھر جا کر جب لوگوں کے برتاؤ کو حضرت ایوب علیہ السلام کو بتایا، آپ نے بی بی سے کہا میں نے آپ کو ہر وقت بار بار یہ نصیحت کی کہ یہ شیطان کی چال ہے، پھر بھی آپ نے میری نہ سنی، اور پریشان ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی اور غصے میں انہوں نے قسم کھائی کہ بی بی رحیمہ کو جب بھی میں صحت مند ہو جاؤں گا 100 چھڑی مار کر بی بی کو میں سزا دوں گا۔ اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے بی بی رحیمہ کو سب باتیں بتائی جو کہ آپ نے اللہ سے دعا میں مانگی تھی۔ جب 100 چھڑی کی بات بی بی رحیمہ نے سنا تو آپ بے ساختہ کہنے لگیں کہ اے میرے آقا، میرے سرکار، آپ میرے شوہر ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ 100 کوڑے لگا سکتے ہیں، اس میں میری کوئی بھی روک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد شیطان نے بار بار اپنی چال کو شکست پاتے ہوئے دیکھ کر اس نے یہ خیال کیا اور فوراً جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ شیطان جب آ کر حضرت ایوب علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ کو اللہ نے نبیوں کے فہرست سے نکال دیا ہے اور آپ نیک بندے اللہ کے نہیں ہیں اور پیغمبر بھی نہیں ہیں، ایسی باتیں کہہ کر انہیں بہکانے لگا۔ وہ تو صبر ایوب ہیں۔ پھر ایوب علیہ السلام ان شیطان کی باتوں سے متوسر نہ ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کی۔ پھر اچانک اللہ نے حضرت ایوب کو صحت بخشی، پھر سب کچھ جیسے کی تیسے ہو گیا۔ پھر ایوب علیہ السلام کو ایک دن وہ بات یاد آئی جب ایوب علیہ السلام نے اللہ سے قسم کھائی تھی کہ میں بی بی رحیمہ کو 100 چھڑی ماروں گا، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بی بی رحیمہ کو بار بار نصیحت کی تھی شیطان سے دوری کرنے کی۔ اب وہ 100 چھڑی کی بات سے پریشان تھے کہ میں میری بے انتہا خدمت گزار بیوی کو کیسے ماروں، تو پھر اللہ نے برحق نے ان کی لاج رکھتے ہوئے اور حکم دیا کہ کچھ گندم کی لکڑیوں کو لے کر اس پہ ایک چھڑی سے دوسری چھڑی پر بیوی کو تصور کرتے ہوئے مارتے رہنا۔ اس طرح اللہ نے ایوب علیہ السلام کی محبت کو لاج رکھی اور بی بی رحیمہ کی محبت کو بھی اللہ نے قائم رکھا، اور اللہ ان سے راضی ہوتے ہوئے اور ان سے خوش ہوتے ہوئے اس طرح سے واقعہ پورا ہوتا ہے۔ میں نے کوشش کی جو بھی میں نے سنا تھا آپ سب کے سامنے جو ہے بتا چکا ہوں۔ اگر اس میں کوئی
اگر بھول چک ہوئی ہے تو اللہ معاف کریں.